بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہونے والے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے متعلق تفصیلات جاری کر دیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق پروجیکٹائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے ہم بدلہ لیں گے۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ایران میں فوجی اور انٹیلیجنس افسران کی گرفتاریاں۔ امریکی خبرساں ادارے نیو یارک ٹائم کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تحقیقات کے سلسلے میں متعدد ایرانی انٹیلیجنس اور فوجی افسران کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایران کے فوجی ذرائع کا بتانا ہے کہ ایران کے اس گیسٹ ہاؤس کے ملازمین کو بھی جہاں اسماعیل ہانیہ مقیم تھے گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہانیہ پر تہران میں قاتلانہ حملہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسماعیل ہانیہ شہادت، ایران کی OIC ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکر نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اسلامی تعاون تنظیم کا وزراء خارجہ اجلاس طلب کرنے کی درخواست کر دی۔ علی باکر نے قطر، سعودی عرب، ترکی، مصر، عمان، اردن، روس اور الجزائر کے وزراء خارجہ کو فون کر کے معاملے پر بات چیت کی۔ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کی اسرائیلی دہشت گردانہ کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس حملے کا جواب دینے کا قانونی حق رکھتا ہے۔ انہوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کو اپنے وحشیانہ اقدامات کے نتائج سے خبردار کر دیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایران میں قتل کیے جانے کے بعد سے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران میں چینل 3 کے میزبان نے جمعے کو کہا کہ چند گھنٹوں میں دنیا بھر کے لوگ حیران کر دینے والے مناظر دیکھیں گے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کے مشیر محمد مرندی نے بھی خبردار کر دینے والا پیغام جاری کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر میزائلوں کی تصاویر منسلک کرتے ہوئے لکھا کہ چلے جاؤ، یہ آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کا کہنا تھا کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ پر اسرائیلی قاتلانہ حملے کو امریکی رضامندی حاصل تھی۔ علاوہ ازیں برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کروایا۔ امریکی محکمہ دفاع کا مشرق وسطی میں مزید جنگی طیارے بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ممکنہ حملے کے خطرات کے پیش نظر مشرق وسطی میں جنگی طیاروں کا ایک اسکواڈرن بھیجے گا، جبکہ خطے میں اپنا ایک طیارہ بردار بحری جہاز بھی تعینات رکھے گا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں ایران اور اس کے حمایت یافتہ ملیشیا کے ممکنہ حملوں سے اسرائیل کو دفاع میں مدد دینے اور پہلے سے موجود امریکی افواج کی حفاظت کے لیے پینٹاگون خطے میں فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ پینٹاگون کا گزشتہ روز کہنا تھا کہ وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے بھی اضافی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت کے حامل کروز اور ڈسٹرائر کو یورپی اور مشرق وسطی کے خطوں میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا اینتھنی بلنکن سے رابطہ، غزہ میں مستقل جنگ بندی پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اپنے امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ اور اینتھنی بلنکن کے درمیان بات چیت میں خطے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں وزراء نے کشیدگی کو کم کرنے اور غزہ کی پٹی میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بات چیت میں سوڈان کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ اسرائیلی جنگی تیاریاں، بحریہ نے لانگ رینج میزائل روکنے اور استعمال کرنے کی آزمائش مکمل کر لی۔
اسرائیلی بحریہ نے رواں ہفتے کے دوران ایک نیا ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ اس ٹیسٹ کا مقصد لانگ رینج قسم کے میزائلوں اور کم رینج کروز میزائلوں اور دوسرے راکٹس کو راستے میں روک کر تباہی سے اہداف کو بچانا ہے۔ یہ مشقیں ایران سے ممکنہ خطرات والی صورتحال کے ڈیولپ ہونے کے خدشات کی بنیاد پر اسرائیلی بحریہ کے لیے لازمی ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے کامیاب امریکی دورے کے بعد ہی ممکن ہو سکا ہے۔ فرانسیسی شہریوں کو جلد سے جلد ایران سے نکل جانے کی ہدایت۔ فرانس نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑ دینے کی فوری ہدایات جاری کر دیں۔ فرانسیسی حکومت کا یہ فیصلہ تہران میں کیے گئے حملے کے نتیجے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کر دینے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایران کا یہ موقف ہے کہ اس کی سرزمین پر حملہ کر کے حماس کے سربراہ کو قتل کر کے خطے میں اشتعال اور کشیدگی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تہران میں حماس سربراہ کے قتل کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 4 ستمبر کو کیملا ہیرس سے مباحثے کے لیے رضامند۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ 4 ستمبر کو اپنی حریف کیملا ہیرس سے مباحثے کے لیے امریکی ٹیلی ویژن چینل کی پیشکش پر رضامند ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کیملا ہیرس کے ساتھ مباحثے میں بھرپور ہجوم کی شرکت کی شرط رکھی ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ کیملا ہیرس کے ساتھ 4 ستمبر کو صدارتی مباحثے کی فاکس نیوز کی پیشکش پر رضامند ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا کہ کیملا ہیرس کے ساتھ مباحثے کے قواعد جو بائیڈن کے ساتھ مباحثے والے ہی رہیں گے۔ بنگلہ دیشی طلبہ کا ایک بار پھر حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا اعلان۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طلبہ تنظیموں نے اتوار سے غیر معینہ مدت کے لیے عدم تعاون تحریک کی کال دے دی ہے اور طلبہ کوٹا مخالف مظاہروں میں ہلاک افراد کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ڈھاکہ میں گزشتہ روز ہونے والے احتجاج کے دوران 2 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، جبکہ گزشتہ ماہ سے جاری مظاہروں میں کل 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ UN چلڈرن ایجنسی کے مطابق گزشتہ ماہ ہونے والے مظاہروں میں کم از کم 32 بچے ہلاک ہوئے، جن میں سب سے کم عمر بچہ 5 سال کا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، مزید 30 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری ہے۔ تازہ ترین بمباری میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کی پٹی کے علاقوں پر اسرائیلی فضائی بمباری میں 3 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی مظالم اور حملوں سے متاثرہ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، جسے اٹھانے میں 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ سینٹر کے تخمینے کے مطابق غزہ کی 2/3 عمارتیں مکمل تباہ یا شدید متاثر ہوئی ہیں، جن کا ملبہ اٹھانے میں 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں۔ UN سیٹلائٹ سینٹر کا بتانا تھا کہ غزہ کی پٹی میں 4 کروڑ 20 لاکھ ٹن ملبہ جمع ہو چکا ہے۔ UN سیٹلائٹ سینٹر کے مطابق اپریل میں UN مائن ایکشن ایجنسی نے 3 کروڑ 70 لاکھ ٹن ملبہ اٹھانے کا وقت 14 سال بتایا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملبہ 2008 سے 2023 تک کی تباہی سے 14 گنا زیادہ ہے۔ کیملا ہیرس نے صدارتی نامزدگی کے سلسلے میں تاریخ ساز کامیابی حاصل کر لی۔ نائب امریکی صدر کیملا ہیرس نے ڈیموکریٹک صدارتی نامزدگی کے حصول کے لیے درکار پارٹی ڈیلیگیٹس کے ووٹوں کی حد عبور کر لی۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کیملا ہیرس نے الیکٹرانک ووٹنگ میں صدارتی امیدوار بننے کے لیے درکار پارٹی ووٹ حاصل کر لیے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کیملا ہیرس سے ہوگا۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق کیملا ہیرس نے جمعے کی سپہر نامزدگی حاصل کرنے کے لیے درکار حد 2350 مندوبین کی حمایت حاصل کی۔ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، آسٹریلوی پادری نے اسلام قبول کر لیا۔ آسٹریلوی پادری گولڈ ڈیوڈ نے زندگی کے 45 سال چرچ میں وقف کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گولڈ ڈیوڈ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبد الرحمن رکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گولڈ ڈیوڈ اپنے بہنوئی کے جنازے میں شرکت کے لیے پرتھ کے سفر کے دوران
اسلام سے اس وقت متاثر ہوئے جب انہوں نے پرتھ کی مرکزی مسجد سے محض 150 میٹر کے فاصلے پر ایک ہوٹل بک کیا۔ کراچی میں مونسون سپیل کے دوران 100 ملی میٹر تک بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں مونسون سپیل کے دوران 100 ملی میٹر تک بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مزید بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج سے بدھ کے درمیان تیز بارش ہونے کی توقع ہے۔ 4 سے 7 اگست کے دوران شہر میں 1 سے 2 سپیل تیز بارش کے ہو سکتے ہیں۔ دھرنا عوامی قوت بنتا جا رہا ہے، اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، حافظ نعیم الرحمان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آج تاریخی دھرنے کا 9واں دن ہے۔ دھرنا عوامی قوت بنتا جا رہا ہے، اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ راولپنڈی میں دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ میں ایک موڑ ثابت ہوگا۔ سونے کی قیمت 2,56,800 روپے ہو گئی۔ ملک بھر میں سونے کے نرخ میں معمولی کمی ہونے سے سونے کی قیمت 2,56,800 روپے تولہ ہو گئی۔ سونے کے نرخوں میں 500 روپے فی تولہ کمی ہوئی ہے۔ 10 گرام سونا بھی سستا ہو گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔